اور البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، تو ہے کوئی جو نصیحت پکڑے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا، اور اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ یہ صرف معجزات آپ سے مانگتے ہیں، ان کی حالت یہ ہے، الا یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ وہ ایمان لائیں، مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں کہ ہماری خواہش کے مطابق اگر ہمیں آپ کوئی معجزہ دکھا دیں تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، جو ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور لڑائی لڑتے رہتے ہیں، اور شیطان ان کو دھوکے میں ڈالتا ہے، جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القاء کرتے رہتے ہیں۔ بڑی ملمہ سازی ہوتی ہے، بڑے تبصرے ہوتے ہیں، نئے نئے دل فریب نعرے ہوتے ہیں، اور نئی نئی عجیب و غریب قسم کی چیزیں ایجاد کرتے ہیں جس سے برکتیں اٹھ گئی ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی ایسا نہ کرتے، بس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ اپنی افتراء پردازیاں کرتے رہیں۔ یہ سب اس لیے کرتے ہیں کہ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہوں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں۔ بس یہی ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو جن کا ایمان بڑا کمزور ہے۔ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور ان برائیوں کا اکتساب کریں جن کا اکتساب وہ خود کرنا چاہتے ہیں، دوسروں کو بھی اس میں لے آئیں۔ پھر جب حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی خود جانتے ہیں، وہ خود فیصلہ کر دیں گے، وہ خود جانتے ہیں ہماری اس حالت کو، حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، اس میں صداقت ہے، اس میں واقعیت ہے، لہٰذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو۔ اے مسلمان، بہت سے لوگ ایسی باتیں کریں گے کہ کتاب کے بارے میں، رسول کے بارے میں، اللہ کے بارے میں تمہیں شک میں مبتلا کر دیں گے، تو ایسے لوگوں میں آپ نے شامل نہیں ہونا۔ یقین ہو، یقین، ایمان کہتے بھی کہ اس کو ہیں الیقین الجازم، انتہائی جم جانے والا پختہ یقین، جس کو کوئی شے، کوئی بات، کوئی حرکت متزلزل نہ کر سکے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، چاہے وہ ماضی کی ہو، حال کی ہو یا مستقبل کی ہو۔ یہی قرآن و سنت کی صداقت کے لیے کافی باتیں ہیں۔ لا مبدل لکلماتہ، کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کانٹ چھانٹ کرے یا اس کو گھٹا بڑھا کے پیش کرے یا اس میں کوئی ترمیم اور تغیر کرے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے رسول اور اے مسلمان، اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں، تو دنیا کی اکثریت تو گمراہوں کی ہے، وہ تو آخرت کے، رسول کے، کتاب کے منکر ہوتے ہیں، تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔
جیسا کہ وہ خود بھٹکے ہوئے ہیں، وہ تو محض گمان پر چلتے اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں۔ ان ربک هو اعلم من يضل عن سبیلہ، در حقیقت آپ کا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے، وہ پتہ ہے اس کو۔ وہ زبان کی بات کو بھی سمجھتا ہے اور دل کی بات کو بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، پھر اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ، کیونکہ جو چڑھاوے غیر اللہ کے نام پر ہوتے ہیں، بتوں کے نام پہ ہوتے ہیں، وہ حلال نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں ہم تمہیں کہہ چکے ہیں تمہارا اگر قرآن پر ایمان ہے تو پھر جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو صرف اس کو کھاؤ۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو؟ حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت اضطرار کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے، ان کی تفصیل وہ تمہیں پہلے سے ہی بتا چکا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا، اور بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں۔ ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، مسلمانوں تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی، چاہے وہ عملی ہوں، ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، دونوں کا چھوڑ دینے کا یکساں حکم ہے یہاں۔ جو لوگ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ۔ جی ہاں، جھٹکے سے اس کو مارا گیا ہو یا غیر اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کیا گیا ہو، منع کر رہا ہے قرآن مجید کہ اس کا گوشت بالکل نہیں کھانا۔ بس یہ دھیان رکھنا ہے۔ کیوں؟ ایسا کرنا فسق ہے، گناہ ہے۔ شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و اعتراضات القاء کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں دیکھیے جی، انسان اگر خود جانور کو مار لے تو وہ حلال، لیکن جس جانور کو اللہ مارے وہ حرام۔ یعنی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ۔ تو یہ شکوک و اعتراضات اس لیے القاء کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو۔ افمن کان میتن، کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا یعنی روحانی طور پر بالکل ڈیڈ تھا، فاحییناہ، پھر ہم نے اسے زندگی بخشی، اس نے اسلام قبول کیا، وجعلنا لہ نورا، اور اس کو وہ روشنی عطا کی، وحی کی، یمشی بھی، جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، یعنی اپنی زندگی وہ اسی طرح بسر کر رہا ہے۔ کمم مثلہ، کیا یہ شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو، لیس بخارج منہا، اور کسی طرح اس سے نہ نکلتا ہو، پھنسا ہوا ہے اس میں۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوش نما بنا دیے گئے ہیں۔ وکذالک جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا لیمکروا فیہا، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہاں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں۔ وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون، دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے، یعنی خود ہی اس جال میں آپ پھنسیں گے۔ آج کی کر رہے ہیں لیکن کل ان کو پتہ چلے گا، کیونکہ برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے، انسان خود ہی اس میں آپ پھنستا ہے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہ مانیں گے جب تک کہ وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے، یعنی ہمیں کتاب دی جائے، ہمیں نبی بنا دیا جائے، اس کو بنانا تھا تب جا کے ہم مانیں گے، ورنہ ہم بالکل نہیں مانیں گے۔
اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغمبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے۔ تو بہرحال اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کا کام کس سے لے اور کس طرح لے۔ اس کا چناؤ، اس کا انتخاب غلط نہیں ہوتا۔ وہ بہتر سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اس کو نبی بنا دیا تو حالات کتنے ہی کڑے کیوں نہ ہوں، کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، یہ کبھی یہ نہیں کہے گا اللہ میں اپنی نبوت چھوڑتا ہوں، کسی اور کو نبی بنا۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ، قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔ دنیا میں بھی یہ وقت آئے گا اور آیا، یہی بڑے بڑے مجرم اکابر میدان بدر میں بھی مارے گئے اور میدان احد میں بھی، اور اسی طرح خندق کی لڑائی میں بھی ذلیل و رسوا ہو کے واپس ہوئے۔ اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو سامنے سر جھکا کے وہ کھڑے تھے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا۔ پڑھیے جناب اس سیرت کو بھی۔ یہ ہے اسلام کوئی بدلے کی جنگ کا نام نہیں ہے، غصے اور کینہ پالنے کی جنگ کا نام نہیں ہے۔ سب کچھ معاف کر دیجئے، دوسروں کو اپنا بنائیے۔ اسلام کی یہی تو سب سے بڑی خوبی ہے جو انسانوں کو سجھائی جاتی ہے تعلیم و تدریس کے دوران بھی، تبلیغ کے دوران بھی، اور حتیٰ کہ اس بڑے مقام پر پہنچنے کے بعد بھی۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، پس یہ حقیقت ہے جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ پھر اسلام کی روشنی، اسلام کا علم اس کے سینے میں داخل ہوتا ہے اور پھر وہ قبولیت کی طرف آتا ہے، اس کو قبول کرتا رہتا ہے، قبول کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، کأنما یصعد فی السماء، اور ایسا بھینچتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے۔ کذالک یجعل اللہ الرجس، اسی طرح اللہ تعالی حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے، اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، اور وہ ان کا سرپرست ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا۔ قربانی دی ہے تو اللہ تعالیٰ خود سرپرستی بن جاتا ہے، ان کا ولی بن جاتا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس روز اللہ ان سب کو گھیر کر جمع کرے گا اس روز وہ جنوں سے خطاب کر کے فرمائے گا کہ یا معشر الجن، اے گروہ جن، تم نے تو نوع انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا۔ انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے دنیا میں، جنوں کے دوست تھے، جنوں کے ساتھ ان کی وابستگی تھی، وہ عرض کریں گے پروردگار ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا ہے، ہم نے ان کو گمراہ کیا، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ اللہ فرمائے گا اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے۔ اس سے بچیں گے صرف وہی جنہیں اللہ بچانا چاہے گا۔ بے شک ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب دانا اور علیم ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، دیکھو اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے اس کمائی کی وجہ سے جو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے تھے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ ان سے یہ بھی پوچھے گا کہ یا معشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس خود تم ہی میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے؟ وہ کہیں گے ہاں ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں۔ آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔
مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کانوا کافرین، کافر تھے۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلها غافلون، یہ شہادت لوگوں ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ آپ کا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں۔ جب واقف ہو جائیں پھر نہ مانیں تو پھر سزا ملتی ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر بھی نہیں ہے، وہ اچھی طرح جانتا ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، آپ کا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے۔ تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور تم اللہ کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ یہ وعدہ پورا کرے گا مسلمانوں کے ساتھ۔ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، اللہ کے رسول کہہ دیجئے کہ لوگو تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، بہرحال حقیقت یہ ہے کہ ظالم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکیں گے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، ظلم کیا ہے؟ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے۔ کس کے لیے؟ اپنے دیوتاؤں کے نام کیا ہے، اور کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے بذام خود اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے، اپنی طرف سے کہتے ہیں۔ پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، وہ تو خود لے لیتے ہیں، نام اللہ کا استعمال کیا جا رہا ہے، مگر جو اللہ کے لیے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح یہ جاہلیت کی کچھ اور عادات اور رسوم اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں جن کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ذریعہ ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا، اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے قتل اولادہم، خوشنما بنا دیا ہے ان کے شریکوں نے ان کی اولاد کے قتل کو، لیردوہم، تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں۔ یہ اخلاقی ہلاکت یہ ہے کہ انسان سنگ دل بن جائیں۔ اور البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، تو ہے کوئی جو نصیحت پکڑے۔ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، لہٰذا انہیں چھوڑ دو کہ اپنی افتراء پردازیوں میں لگے رہیں۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے۔ پھر کچھ جانور اور ہیں جن پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ جانور اور ہیں جن پر اللہ کا یہ لوگ نام نہیں لیتے بلکہ یہ کسی اور کا نام لیتے ہیں، اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افتراء کیا ہے۔ ان قریب اللہ انہیں ان افتراء پردازیوں کا بدلہ دے گا۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے، دودھ ہے یا بچہ، یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، لیکن اگر وہ مردہ ہو پیٹ میں بچہ تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ باتیں جو انہوں نے گھڑ لی ہیں ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا، یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی اسے خبر ہے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم، اولاد کشی بھی تھی ان میں، یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت و نادانی کی بنا پر قتل کیا۔ وحرموا ما رزقہم اللہ، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر افتراء پردازی کر کے حرام ٹھہرا لیا، یقیناً وہ بھٹک گئے اور ہرگز وہ راہ راست پانے والوں میں سے نہ تھے۔ پھر فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ، وہی اللہ ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور بیلدار اور بغیر بیل کے باغات پیدا کیے،
کھیتیاں اگائیں جن سے قسم قسم کے ماکولات حاصل ہوتے ہیں، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں، کھاؤ ان کی پیداوار جب یہ پھلیں، اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، یہ ہے فصل کا صدقہ، فصل کی زکوٰۃ یا عشر جس کو ہم کہتے ہیں، وہ دینا ہے۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اور ہاں حد سے نہ گزرو، اللہ حد سے گزرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری و بار برداری کا کام لیا جاتا ہے، اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں۔ کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں، اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ مراد یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرو۔ ثمانیۃ ازواج، یہ 8 نر و مادہ ہیں، 2 بھیڑ کی قسم سے مادہ اور نر، اور 2 بکری کی قسم سے مادہ اور نر۔ اللہ کے رسول ان سے پوچھئے کہ اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں؟ کوئی اللہ نے حرام نہیں کیے، تم نے کیسے کر لیے، اور یہ کیسے قانون اور ضابطے بنا لیے؟ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، اور اسی طرح 2 اونٹ کی قسم سے ہیں اور 2 گائے کی قسم سے، پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا حکم تمہیں دیا تھا؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے؟ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ قل لا اجد فیما اوحی الی، اللہ کے رسول ان سے کہیے کہ جو وحی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، یعنی مرد یا عورت پر، الا یہ کہ وہ مردار ہو، یا بہایا ہوا خون ہو، یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ ومن اضطر غیر باغ ولا عاد، اور پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں کوئی چیز ان میں سے کھا لے تو بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو اور بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے، تو یقیناً تمہارا رب درگزر سے کام لینے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ واقعی میں یہ چاہتا ہوں، میرا دل چاہتا تھا، میں چکھ کے تو دیکھوں، کھا کے تو دیکھوں، آج موقع مل گیا ہے۔ نہیں، کراہت محسوس کرے، نفرت ہو اس کو اس حرام سے، اور بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے کہ اللہ نے اجازت دے دی ہے تو آج پیٹ بھر کے میں کھا لوں، یہ بھی مطلب نہیں ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری کی چربی بھی، سوائے اس کے جو ان کی پیٹھ یا ان کی آنتوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی، اور یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے رب کا دامن رحمت وسیع ہے اور مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ مشرک لوگ تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ یہ مغالطہ بھی پیدا کرتے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے تو ہم کر رہے ہیں نا، بھئی اللہ چاہتا یا اللہ نہ چاہتا، سوال یہ کہ میں کیا چاہتا ہوں؟ صرف اس معاملے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ چاہتا، اور اس معاملے میں کیوں نہیں کہتے کہ ہم آپ کو کہیں بند کر دیتے ہیں اور 2-4 روز روٹی نہیں دیتے؟ آپ خاموش رہیے کہ اللہ چاہتا تو مجھے روٹی کھلا دیتا۔
آپ نہ روئیے، نہ چیخیے، نہ کسی کو برا بھلا کہیے، نہ مطالبہ کیجئے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ وہاں یہی سوچ لیجئے کہ اللہ چاہتا تو مجھے روٹی مل جاتی۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، ایسی ہی باتیں بنا بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ آخرکار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا۔ قل هل عندکم من علم فتخرجوہ لنا، ان سے کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے تم ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تم تو محض گمان پر چل رہے ہو اور نری قیاس آرائیاں کرتے ہو۔ ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون قل فللہ الحجۃ البالغہ، پھر کہیے تمہاری اس حجت کے مقابلہ میں حقیقت رس حجت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی تمہاری حجت بڑی کمزور ہے، باطل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حجت حقیقت تک پہنچاتی ہے، انسان کو باور کراتی ہے۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ، بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا، ان سے کہو کہ لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا۔ وَلَا تَتَّبِعْ، اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور جو آخرت کے منکر ہیں۔ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور دوسروں کو وہ اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں۔ قُلْ تَعَالَوْا وَاتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، اے اللہ کے رسول ان سے کہیے کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں۔ پہلی بات کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ دوسری وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے، تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور چوتھی بات، اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی۔ پانچویں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ، یعنی اس نے واقعی کوئی جرم کیا ہو، کسی کو قتل کیا ہو تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ یہ اصل باتیں ہیں، کرنے کے یہ کام تھے، تم کس کام کے پیچھے پڑ گئے؟ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، چھٹی بات، اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، چاہے وہ نقدی ہو، چاہے اس کی زمین ہو، چاہے اس کی جائیداد ہو، جی ہاں، مگر ایسے طریقے سے جو بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے، یعنی بالغ ہو جائے، سمجھدار ہو جائے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ساتویں بات، اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو، تجارت میں، لین دین میں ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، آٹھویں بات، اور جب بات کرو تو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو، انصاف کی بات۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، نویں بات، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم نصیحت قبول کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، دسویں بات، اور یہ بھی کہ اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ کر دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم کجروی سے بچو۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تھی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر رحمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت و رحمت تھی۔ وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب اس لیے بنو اسرائیل کو دی گئی تھی کہ شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اور اسی طرح یہ کتاب قرآن مجید ہم نے نازل کی ہے، ایک برکت والی کتاب ہے، پس تم اس کی پیروی کرو۔ اب
رحمت اگر اللہ کی پانی ہے تو اس کا ایک بہترین ذریعہ یہ کتاب ہے، اور تقوی کی روش اختیار کرو، بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، اس لیے لوگوں تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کیے 2 گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے، اس لیے کہ وہ ہماری زبان ہی نہ تھی۔ اب اس عذر کو تم قرآن مجید پانے کے بعد پیش نہیں کر سکتے۔ اب تم یہ بہانہ بھی نہیں بنا سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ راہ راست پر ہوتے۔ وَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے۔ اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے؟ وَسَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ، جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس روگردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ، کیا اب لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کر کھڑے ہوں، یا آپ کا رب خود آ جائے؟ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ، مگر یاد رکھو جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی، پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہوگا یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہوگی۔ قُلِ انتظروا، ان سے کہو کہ اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، وحدت کی تعلیم، توحید کی تعلیم، ایک ہونے کی تعلیم، اتفاق کی تعلیم۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یقیناً ان سے آپ کا کچھ واسطہ نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا ہے، اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اللہ کے رسول کہیے میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے۔ میں یقین سے کہہ رہا ہوں، میرا عمل، میری گفتگو، میرا کردار، میری اٹھان اور میرے معاملات، میرے فیصلے سب دیکھ سکتے ہو کہ میں اپنی طرف سے نہیں، وحی کے ذریعے کر رہا ہوں سارا کچھ۔ اس لیے میں یقین سے کہتا ہوں کہ میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ابراہیم کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ میں وہی کام کر رہا ہوں، میں اسی دین پر چل رہا ہوں۔ کہو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری تمام عبادتیں، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں۔ کہو کیا میں اللہ کے سوا ابغی ربن، کوئی اور رب تلاش کروں جو یعنی سب کا رب ہو، اسے چھوڑ کر میں کس کا سہارا لوں؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے، ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا، اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے، وانہ لغفور الرحیم، اور بہت درگزر کرنے اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ لہذا نافرمان لوگ واپس آ جائیں، اللہ کے حضور معافی مانگیں، اور جو فرما بردار ہیں اللہ ان کو بہت ہی زیادہ رحم بھی کرے گا، نافرمانوں کو معاف کر دے گا، اور جو فرما بردار ہیں ان پر رحم کر کے اور اپنی عنایات اور مہربانیاں ان کو نوازے گا۔ اور البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا
تو ہے کوئی جو نصیحت پکڑے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین۔ سورۃ الاعراف مکہ میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر نازل ہوئی۔ اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک مقام ہے جس کو اعراف نام دیا گیا ہے۔ یہاں وہ لوگ ہوں گے جن کا فیصلہ ذرا اللہ تعالیٰ مؤخر کر دے گا، اور بالآخر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دینا ہے۔ کتاب انزل الیک، یہ عظیم الشان کتاب ہے جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے۔ فلا یکن فی صدرک حرج، تو اللہ کے رسول آپ کے دل میں اس کے بارے میں کوئی جھجک نہ ہو، کوئی تنگی نہ ہو۔ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین، اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈرائیے اور ایمان لانے والے لوگوں کو یاد دہانی ہو۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، لوگو جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن اور سنت رسول۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، لوگو جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے، یعنی ایک اللہ کا کلام اور دوسرے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر وحی خفی، جس کو ہم سنت رسول کہتے ہیں، اس کی پیروی کرو اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو۔ دوسرے سرپرست کون ہیں؟ یہ انسانوں اور جنوں کے شیطان صفت لوگ ہیں، یہ شیاطین ہیں جو انسانوں کو اللہ کی بغاوت پر، اللہ تعالیٰ کی معصیت پر ابھارتے ہیں۔ اس لیے ان کا انکار تم کھل کے کرو۔ قلیلا ما تذکرون، مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو۔ وکم من قریۃ اہلکناہا، کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جب کہ وہ آرام کر رہے تھے۔ یہ دو وقت ہوتے ہیں، رات کا وقت اور دوپہر کا وقت، جب انسان آرام کرتا ہے اور ذرا غفلت میں ہوتا ہے، عین اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ایسی بستی والوں پر آیا، اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ بس یہ ان کی زبان پہ الفاظ تھے کہ ہم نے واقعی ظلم کیا ہے۔ مسلسل جرائم کی وجہ سے مرتے وقت اعتراف کر رہے ہیں، لیکن اب اس اقرار کا اور اعتراف کا کیا فائدہ؟ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، بس یہ تو ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، اور پیغمبروں سے بھی ضرور پوچھیں کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں گے، آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور اس روز وزن عین حق ہوگا، یعنی جس کے ساتھ جتنا حق ہوگا اتنا وہ باوزن ہوگا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کیا کرتے تھے، نہیں مانتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، انکار کرتے تھے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اے انسانو ہم نے تمہیں زمین میں پورے اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زیست فراہم کیا۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، انسانی تخلیق کے جو مدارج ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں ذرا ذکر کیے ہیں۔
ثم صورناکم، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ کیوں بھئی؟ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اللہ تعالیٰ نے پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ کہتے انا خیر منہ، بولا میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ عذر کیسا عذر ہے؟ عذر گناہ بدتر از گناہ کے مترادف ہے۔ کہتا ہے تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے، تو مراد اس کی یہی تھی کہ آگ مٹی سے بہتر ہے، تو بہتر اپنے سے کم تر کو کیوں سجدہ کرے، کم تر اپنے سے بہتر کو سجدہ کرے۔ انا خیر منہ قال فاہبط منہا، اللہ نے فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر جاؤ، یہاں سے تجھے کوئی حق نہیں ہے کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، جنت میں تکبر کا گزر نہیں ہے، چلے جاؤ یہاں سے، کہ در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، وہ بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جب کہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ قال فبما اغویتنی، بولا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا۔ یعنی جس طرح ڈاکو راہزن راستے میں بیٹھتے ہیں چھپ کے لوٹنے کے لیے، اب میں بھی ایسے ہی بیٹھوں گا سیدھی راہ پہ کہ یہ کوئی ادھر آئے گا تو میں اس کو وہاں سے باز رکھوں گا، الٹی راہ پہ پھیر دوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، آگے اور پیچھے دائیں اور بائیں چاروں طرف سے، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ قال اخرج منہا مذءوما مدحورا، اللہ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے ذلیل اور ٹھکرائے ہوئے بن کر، یقین رکھو کہ ان میں سے جو بھی، ان انسانوں میں سے جو بھی تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ، اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ، پھر شیطان نے ان دونوں کو بہکایا، ان دونوں کے اندر وسوسے پیدا کیے تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دے۔ تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ یہ اس نے آ کے آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو سمجھانے کی کوشش کی، بار بار یہ بات کہی اور یہاں تک کہا کہ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور اس نے ان دونوں کو قسم اٹھا کے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پر لے آیا، آہستہ آہستہ درخت تک لے آیا۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، آخر کار جب ان دونوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ شرم و حیا بہرحال انسان کی فطرت میں ہے، فوراً ہی انہوں نے وہیں پتے جو دیکھے اس سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، تب ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ یعنی تم اس تنبیہ کے باوجود شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو گئے۔ تو دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے انسانی فطرت کہ فوراً غلطی کر کے شرمندہ بھی ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد رب کی جناب میں جھکتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ قال اہبطوا بعضکم لبعض عدو،
اللہ نے فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار اور سامان زیست ہے۔ قال فیہا تحیون و فیہا تموتون و منہا تخرجون، اور یہ بھی فرمایا وہیں تم کو جینا اور وہیں مرنا ہے اور اسی میں سے تم کو آخر کار نکالا جائے گا۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھاکے۔ لباسً یواری سوآتکم وریشا، تو یہ جسم کی حفاظت بھی ہوتی ہے اس سے، سردی گرمی سے، اور پھر خوبصورت بھی انسان لگتا ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں۔ اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللّہ، ایسا لباس جو ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی زبردست نشانی ہے۔ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، شاید کہ انسان اس سے سبق حاصل کر سکیں۔ اے بنو آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنہ میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے۔ ان کا ایک بار لباس اترا، ان کو جنت سے نکال دیا تاکہ ان کی شرم گاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھول دے۔ وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، ان شیطانوں کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو دو عذر پیش کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا۔ اس نے عمل کی آزادی تو دی ہے مگر یہ اجازت نہیں دی کہ اس کا غلط استعمال کیا جائے۔ اَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے۔ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ، اللہ کے رسول ان سے کہیے میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے کہ تہذیب و شائستگی کو اپناؤ اور ان بیہودہ رسموں سے اور عریانی سے کوئی تعلق نہ رکھو، اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو، یعنی مستعد رہو، کوئی بھی میں نے کام کرنا ہے تو میرا رخ اللہ کی طرف ہوگا اور میں نے کوئی کام اللہ سے رخ پھیر کے نہیں کرنا، اور اسی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر۔ یعنی اگر رہنمائی چاہتے ہو، مدد چاہتے ہو تو پھر اسی کو پکارو۔ کما بدأکم تعودون، جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر بھی پیدا کیے جاؤ گے۔ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپاں ہو کر رہ گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں۔ جو ایمان لاتے ہیں، خدا کا خوف ہوتا ہے، وہ شیطان کے ان تمام ہتھ کنڈوں سے ذرا پرے رہتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں۔ لیکن جو شیطان کو اپنا دوست بنائے وہی سمجھتے ہیں ہم تو جناب بڑے اچھے لوگ ہیں، ہم تو سیدھی راہ پہ ہیں، ہمیں کون کہہ سکتا ہے کہ ہم خدا نہ خواستہ برے لوگ ہیں یا راہ راست پر نہیں ہیں۔ یا بنی آدم، اے بنو آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو۔ یہ بندہ مومن جو ہے نا، اسلام مسلمان کو یہ سمجھاتا ہے کہ تمہارا ہر وہ عمل جو اسلام کے دائرے میں ہے وہ عبادت ہے۔ عبادت صرف مسجد میں نماز پڑھنا ہے، وہیں اللہ کا ذکر کرنا ہے، صرف یہ عبادت نہیں ہے بلکہ مسجد سے باہر بھی میں اللہ کے حکم کے مطابق اور اس کے فرامین کے مطابق اپنے آپ کو چلاتا ہوں، تو یہ بھی عبادت ہے۔ میرا کمانا، میرا آفس جانا، میرا جاب کرنا، میرا گھر سے نکل کے وہاں جانا، کما کے گھر لانا، روٹی کا پکنا، کھانے کا پکنا، اور پھر اس کے بعد بچوں کا نے کھانا، بیوی نے کھانا، یہ سارے جو میں کام کرتا ہوں اور جس میرے کام سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ سب عبادت ہے۔ تو اس عبادت کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو۔ کیا مطلب؟ کہ اپنے آپ کو ذرا
دھیان سے رکھو کہ میں مسلمان ہوں، میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، جو کام کرنا ہے اسی دائرے میں کرنا ہے۔ پھر اسی طرح اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ہم جب عبادت کرنے لگیں تو اس موقع پر بھی اچھا لباس پہنا ہو، اچھی خوشبو لگی ہو، مسواک کیا ہوا ہو، نماز میں پورا جو سطر ہے وہ ہمارے وجود پر ہو، اور پھر اس کے بعد ہم اللہ کے حضور کھڑے اور عبادت کریں۔ اللہ کو خوبصورت بندہ اچھا لگتا ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ معتدل کھانا پینا ہو، بس یہ سب سے بڑا جسم کا علاج ہے۔ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ۔ بعض اوقات تقویٰ کا ایسا جوش انسان پہ چڑھتا ہے کہ حلال چیزوں کو بھی وہ اپنے اوپر حرام کر دیتا ہے۔ کچھ لوگوں نے ایسا کیا تو سمجھایا، ان سے کہو کہ کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کس نے اللہ کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دیں؟ یہ وہ زینت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے۔ اس کو انسان استعمال کرے، اس کو حرام نہ کرے، اور اسی طرح پاکیزہ چیزیں جو رزق کے طور پر اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں ان کو کھائے، ان کا استعمال کرے۔ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں۔ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ، مشرکین نے بعض حلال چیزیں بھی حرام کر دی تھیں تو سمجھایا اللہ کے رسول ان سے کہیے کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں: الفواحش، بے شرمی کے کام، بیہودہ کام، یعنی جو بیہودگی میں انتہائی بڑھے ہوئے ہوں، ما ظہر منہا وما بطن، خواہ وہ کھلے ہوں یا چھپے، یعنی کسی کو خبر ہی نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ بہت سے کام ہیں جو اب ہماری سوسائٹی میں ہوتے ہیں، معاشرہ اس کو قبول کر چکا ہے، اور پھر یہ کہ اس کا پروپیگنڈا بھی بڑا زبردست ہے، گھر گھر میں یہ چیزیں آ چکی ہیں۔ والاسم والبغی، اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی کو بھی اللہ نے حرام کیا ہے۔ کیوں؟ یہ سب عارضی چیزیں ہیں، وقتی طور پر لگتا ہے بڑا انسان انجوائے کر رہا ہے، مگر ہے سب عارضی چیزیں، اس کے اچھے پھل نہیں ہیں۔ گناہ ہو، سرکشی ہو، دین کے خلاف کسی قسم کی زیادتی ہو، آدمی دیکھیے یہ کر بیٹھے، پتہ چلتا ہے کہ میں کیسے لوگوں میں اپنے آپ کو پھنسا چکا ہوں، اب ان کے شکنجے سے میں کیسے نکلوں، اور دل میں ایک گھٹن سی ہوتی ہے، اور بندہ راہ نہیں پاتا کہ میں کسی طرح یہاں سے نکل جاؤں، اور جب نکلتا ہے تو اپنی کمزوریاں ان کے پاس چھوڑ جاتا ہے، اور جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ بلیک میل کرتے ہیں۔ یہ سب کام ہیں، یہ سب گناہ کے اور ناحق اور حق کے خلاف زیادتی کے کام ہیں، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اسی نے فرمائی ہے۔ بڑی آسان بات ہوتی ہے، جو میں کر رہا ہوں اللہ کا حکم ہے، یہ بھی نیکی کا کام ہے، کون سا برا کام ہے؟ ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے، آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو آزمانا ہے، اس کی مدت مقرر کر رکھی ہے۔ پھر جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تاخیر و تقدیم نہیں ہوتی، اور یہ بات اللہ نے آغاز تخلیق میں صاف فرما دی تھی کہ اے بنی آدم یاد رکھو، اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں، تو جو کوئی ان آیات کو مان کے نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویہ کی اصلاح کر لے گا، اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلہ میں سرکشی برتیں گے جیسے کہ شیطان نے برتا تھا، وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته،
ظاہر ہے کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی سچی آیات کو وہ جھٹلانے لگے۔ ایسے لوگ اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے۔ مراد کیا ہے؟ جو عمل کریں گے، جو ان کو رزق ملے گا، جو ان کو عمر اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، وہ ان کے مقدر میں جو لکھی ہے وہ سب ملتا رہے گا ان کو، یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ اب کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کو تم اللہ کے بجائے پکارا کرتے تھے؟ یہی ہوتے ہیں معبود جن کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ رزق دیں گے مجھے، لہذا ان کا رزق حاصل کرنے کے لیے یہ میرے معبود جو کچھ کہتے ہیں وہ میں کرنے کو تیار ہوں۔ اور البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، تو ہے کوئی جو نصیحت پکڑے؟ وہ کہیں گے کہ سب ہم سے گم ہو گئے، کوئی نظر نہیں آتا، ہم اکیلے رہ گئے ہیں، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منکر حق تھے۔ اپنے خلاف گواہی دیتے ہوئے کہیں گے کہ اللہ واقعی ہم نے بڑے غلط کام کیے، تیری صحیح باتوں کو نہیں مانا، جھٹلایا۔ اللہ فرمائے گا جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن اور انس جا چکے ہیں، وہ بھی کفر اور شرک میں پڑے ہوئے تھے، نافرمانیاں وہ بھی کرتے تھے۔ ہر گروہ کلما دخلت امت لعنت اختہا، ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیش رو گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، حتیٰ کہ جب وہاں سب جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا کہ مولا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، یہ ہمارے سینئر تھے، انہوں نے ہم سے غلط کام کرائے، انہوں نے ہم سے کہا کہ یہ کرو گے تو تمہاری یہاں جگہ ہے ورنہ نہیں ہے، لہذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے۔ جواب میں ارشاد ہوگا لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ، ہر ایک کے لیے دوہرا ہی عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں ہو۔ ایک دوسرے کو تانے دینے کا کوئی فائدہ نہیں، کیوں الزام تھوپتے ہو ایک دوسرے پر؟ تمہاری عقل نہیں تھی، تمہیں سمجھ نہیں تھی کہ یہ غلط کام ہے، یہ شیطانی کام ہے۔ وَقَالَتُ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ، اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا۔ اب یہ دیکھیے دوزخ میں تکرار ہو رہی ہے، آپس میں الجھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو الزام لگا رہے ہیں۔ دوسرے سے کہے گا کہ اگر ہم قابل الزام تھے تو تم ہی کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی، تم بھی تو ایسے ہی تھے، تمہیں سمجھ نہیں آتی تھی، تمہیں عقل نہیں تھی، اگر ہم غلط تھے تو تم نے ہماری غلطیوں کو کیوں تسلیم کیا؟ کون سی مجبوری تھی؟ ہم نے تمہیں باندھا تھا۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ، اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو، قرآن مجید کی تعلیم کو، اللہ کے رسول کی تعلیم کو جھٹلایا اور ان دونوں کے مقابلہ میں سرکشی کی ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے۔ کیا مطلب؟ کہ ان کا کوئی عمل قبولیت کے لیے اوپر جائے، وہ جب مریں گے تو ان کی روح بھی آرام کے لیے یا اچھی جگہ دیکھنے کے لیے اوپر نہیں جائے گی، ان کے دروازے بند ہوں گے۔ یا پھر یہ بھی ہے کہ وہ کوئی دعا کریں، دعا کی قبولیت کے لیے بھی آسمان کے دروازے بند ہوں گے۔ لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے، ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا، جس طرح اونٹ سوئی کے سوراخ سے نہیں گزر سکتا، ناممکن ہے، بینی اسی طرح یہ لوگ جنت میں بالکل نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہمارے احکام کی تعمیل ہی نہیں کی، ہماری آیات کو جھٹلایا، نافرمانیاں کرتے رہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے۔ لَهُم مِّن جہنم، ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا، نیچے سے بھی آگ ہوگی، اور جہنم ہی کا اوڑھنا اور آگ کی جو شعلے ہوں گے وہ ان کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے، یہی جہنم کا اوڑھنا ہے۔ یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں۔
والذین آمنوا وعملوا الصالحات، بخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا ہے اور اچھے کام کیے ہیں، دنیا میں نیک کام کیے ہیں، اور اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، ہر ایک کو۔ جس نے نیک کیا اس نے اپنا حق ادا کیا، اور جس نے غلطیاں کی وہ ذمہ دار ہے۔ تو بہرحال اس باب میں ہر ایک کو اس کی استطاعت ہی کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ نیکی کے میدان میں بھی ہر ایک کو جو استطاعت ہوتی ہے، جتنا اخلاص ہوتا ہے اتنا ہی اس کو ریوارڈ ملتا جائے گا۔ وہ اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، اور جنت میں داخل کر کے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ کدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، کیونکہ جنت میں حسد نام کی کوئی چیز نہیں، نفرت نام کی، لڑائی نام کی کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر سے سارے حسد کینے کو نکال کے پھر جنت میں داخل کرنا ہے۔ وہاں محبت ہی محبت ہوگی اور خوبصورتی ہی خوبصورتی ہوگی۔ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وقالو، اور جنت میں داخل ہو کے وہ کہیں گے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا۔ ہم کس کی تعریف کریں؟ دنیا بھر میں جب تک ہم رہے، جتنی عمر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، ہم نے بڑی کوشش کی کہ سیدھے راہ پہ چلیں، اور یہ اللہ کی توفیق تھی کہ ہم سیدھے راہ پہ چلتے رہے۔ آج سیدھا یہ راستہ دنیا کا ہمیں یہاں لیا ہے۔ اللہ تیرا شکر۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، ہم خود راہ کبھی نہ پا سکتے تھے اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ بات یہی ہے، ہم اپنی طرف سے جتنی بھی راہیں تلاش کریں گے، اللہ کی راہ کے بغیر یا اللہ کی ہدایت کے بغیر، اس کی رہنمائی کے بغیر، اس کی وحی کے بغیر، ہم بے شمار خدا بھی تخلیق کر لیں گے اور بے شمار نظریات بھی بنا لیں گے اور بے شمار راستے بنا کے ہر راستے پہ بندہ کھڑا ہو کے دوسروں کو بلا رہا ہوگا، اور یہ سب گمراہی کے راستے ہیں۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے تھے جن کو ہم نے مانا، اور آج اس حق کی جو دلیل ہے وہ یہی ہے کہ جو کہا گیا وہی ہماری آنکھوں کے سامنے، اور وہاں ہم موجود ہیں۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اس وقت ندا آئے گی کہ یہی ہے جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم دنیا میں کرتے رہتے تھے۔ جناب، یہ جگہ ہے کچھ بونے کی، اور وہ جگہ ہے پھل کاٹنے کی۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں اچھے پھل ملیں، کانٹے دار نہیں، تو یہاں اچھے پھلوں کا بیج بونا ہوگا۔ یہ ناممکن ہے کہ میں کانٹے دار بیج بوؤں اور کل میں توقع کروں کہ مجھے وہاں اچھا پھل ملے گا، یہ ناممکن ہے۔ دنیا میں بھی ایسا نہیں ہوتا، آخرت میں کیسے ہو سکتا ہے؟ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے، یعنی عذاب کی ایک شکل دیکھیں گے، چاروں طرف سے پھٹکار پڑ رہی ہوگی، تو پکار کر کہیں گے ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے۔ دوزخ والوں کو دیکھیں گے تو یہ لفظ کہیں گے ہمارے ساتھ ہمارے رب نے جو وعدے کیے تھے ہم نے تو آج ان کو ٹھیک پا لیا ہے۔ کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیے تھے؟ یعنی نہیں مانو گے تو میں یہاں بھیجوں گا۔ آج تم یہاں ہو تو کیا تمہارے رب نے جو وعدے کیے تھے وہ وعدہ پورا کیا کہ نہیں؟ ہم نے تو کم از کم دیکھا کہ ہم سے اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور ہم نے نیک کام جو کیے تھے اس کے بدلے میں اس نے ہمیں جنت میں داخل کر دیا ہے۔ وہ جواب دیں گے ہاں، بس ہاں کہنے کی دیر ہوگی۔ تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ اللہ کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے۔ یہی لوگ تھے جو دائی بنے ہوئے تھے، دعوت دیتے تھے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، اور نہ جاؤ بھائی ادھر، ان کو ٹیڑھی راہیں دکھاتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی کہتے تھے کوئی آخرت واخرت نہیں ہے بھائی،
جو انجوائے کرنا کر لو، یہ موقع بعد میں نہیں آئیں گے۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی جس کی بلندیوں آراف پر کچھ اور لوگ ہوں گے، ہاں یہ ہر ایک کو اس کے قیافہ سے پہچانیں گے، یعنی چہرے دیکھ کے اندازہ کر لیں گے کہ یہ خوشحال چہرے ہیں، یہ جنتیوں کے ہیں، اور یہ بڑے بدحال ہیں، یہ دوزخیوں کے ہیں۔ اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے، جو تر و تازہ چہرے ہوں گے، کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر، سلام علیکم لم يدخلوها وهم يطمعون، جبکہ یہ لوگ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے مگر اس کے امیدوار ہوں گے۔ سلام علیکم، اچھا لہجہ، پتہ چلتا ہے کہ دل کے اندر کچھ خواہش ہے کہ ہم یہیں چلے جائیں۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے، ہم ان میں نہیں جانا چاہتے، پناہ مانگتے ہیں ہم۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، پھر یہ آراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے، پھٹکار ان پر پڑ رہی ہوگی تو پکاریں گے کہ دیکھ لیا تم نے، آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے اور نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے وہ کام نہیں آئے۔ ایک اور پھٹکار ہوگی ان کی طرف سے۔ اس طرح کی باتیں جو نا یہ پھٹکار کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم دنیا میں قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ ان کو تو اللہ اپنی رحمت میں سے کچھ بھی نہ دے گا؟ اگر اللہ خوش ہوتا تو ان کو دنیا میں بہت کچھ دیتا، کچھ بھی نہیں دے رکھا، ہم سے خوش ہے تو ہمیں دے رہا ہے نا۔ بھئی مال یا دولت یا مناصب یہ دنیا کی چیزیں ہیں، اللہ کے نزدیک سب سے اہم چیز کیا ہے؟ خدا خوفی، اس کی بندگی۔ اس کا بندہ امیر بھی ہو سکتا ہے اور اس کا بندہ ایک غریب انسان بھی ہو سکتا ہے، مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے۔ ویلیو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دینی ہے جو واقعی اس کے بندے بن کے دنیا میں رہے۔ تم ان کو دیکھ کے کہا کرتے تھے کہ ان کے پاس کیا ہے، یہ جنت میں جائیں گے۔ آج انہی سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ رنج۔ کتنا غلط اندازہ تھا جو دنیا میں تم لوگوں نے ان کا مذاق اڑا کے لگایا اور ان کی غربت پر تم ہنسے، تم نے ان کی نیکی نہ دیکھی، اللہ سے لگاؤ نہ دیکھا، ان کی عبادت، ان کی ریاضت اور ان کی جو صبر تھا اس کا تم نے وزن نہ کیا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر بھی ڈال دو، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اسی میں سے کچھ پھینک دو۔ یہ ہے بھیک۔ دنیا میں دیتے نہ تھے، غریب کی طرف دیکھتے نہ تھے۔ تکلیف کیا ہوتی ہے؟ یہی تو ہوتی ہے۔ ادھر پیاس لگی ہوئی ہے، ادھر بھوک لگی ہوئی ہے، کھانے کی کوئی شے نہیں ہے، اگر ہے تو کڑوا کسیلا جہنمی پھل، اور اس کے بعد پیاس لگتی ہے بجھانے کے لیے کھولتا ہوا پانی۔ اور جنت والے مزے سے ہیں، ان کو یہ درخواستیں کریں گے، بھیک مانگیں گے کہ کچھ تو کرو مہربانی، تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو، جو اللہ نے تمہیں رزق دے رکھا ہے تھوڑا سا جنت کا ہمارے اوپر بھی پھینک دو۔ قالوا، تو وہ جواب میں کہیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کر دی ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے ہوئے تھے اور ہماری آیات کا وہ انکار کرتے تھے۔ آج ہم بھی بھول جائیں گے، جو مرضی کریں، چیخیں، روئیں، دھاڑیں، واویلا کریں، ہم نے کان ہی نہیں دھرنا، رحم ہی نہیں کرنا ایسے لوگوں پر۔ دنیا میں یہ ہمیں بھولے رہے،
ہم بار بار ان کو سبق یاد دلاتے رہے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے کر آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے۔ یہ کتاب قرآن مجید ہے، اللہ کا علم ہے، حقیقی علم ہے، اور علم کی بنا پہ اللہ فرماتے ہیں، علم کی بنا پہ میں نے اس میں کچھ تفاصیل دے دی ہیں، یا اصول جو ہیں وہ بنا کے اس میں پیش کر دیے ہیں، جو ہمیشہ کے لیے ہر انسانوں کے لیے ان اصولوں کی بنیاد پر اس کی زندگی کی ساری تفصیلات اس کو مل جائیں گی۔ پھر جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ مومن اس کتاب کو پڑھے، اس کو یہ سیدھی راہ دکھاتی جائے گی، اس پر عمل کرے، رب کی رحمتیں اس پر نازل ہوں گی۔ اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ نہ مانو گے، الٹے چلو گے، نافرمانیاں کرو گے، گناہوں میں ڈوبے رہو گے، تو پھر وہ انجام کیا ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے ایک کوڑا، ایک عذاب کا کوڑا۔ یوم یأتی تأویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، جس روز وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے اسے نظر انداز کر دیا تھا اس وقت کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں، یا ہمیں دوبارہ واپس دنیا میں بھیج دیا جائے گا تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کی بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں۔ اب دو باتیں ہوں گی، دو خواہشات، مگر یہ سب باتیں انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے تصنیف کر رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے۔ یہ کامیاب لوگ ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر ہم سے خوش نہ ہوتا تو ہمیں یہ کیسے دیتا؟ میں تو نماز ہی نہیں پڑھتا، روزے بھی نہیں رکھتا، میں تو ایمان بھی نہیں رکھتا قیامت کے دن پر، اس کے باوجود مجھے سب کچھ مل رہا ہے، آخر کچھ میری خوبی ہے تو مل رہا ہے نا۔ فَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے تصنیف کر رکھے تھے، گھڑے ہوئے تھے، آج ان سے گم ہو گئے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ 6 دن کی بات کیوں کی جبکہ اللہ تعالیٰ تو کن کر کے بھی پیدا کر سکتا تھا؟ یہ اس لیے کی صرف ہمیں سمجھانے کی خاطر کہ کوئی بڑا کام کرنا ہو اور چاہتے ہو کہ وہ پائیدار رہے اور اس کے اثرات دور رس ہوں، تو اس کے لیے تھوڑا سا بھی وقت اگر لگتا ہے تو لگا لو، سوچ بچار کر لو، اس کے تمام پہلوؤں پر غور کر لو، اور پھر اس کے بعد بسم اللہ کرو۔ یہ ایک سبق ہے ہمارے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے کن کہہ کے اس پوری کائنات کو بنانا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ پھر اپنے تخت سلطنت پر ثم استوى علی العرش، پھر وہ اپنے عرش پر مستوی ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا، یہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ یعنی جیسے میں ہوں، میں بیٹھا ہوں، آپ ہیں، آپ کھڑے ہیں، میرے لیے جلوس کا لفظ ہوگا اور آپ کے لیے قائم کا لفظ ہوگا، میرے لیے جالس کا ہوگا بیٹھا ہوا، آپ کے لیے قائم کھڑا ہوا۔ میرا جو بیٹھنا ہے وہ دیکھیے کیسا ہے، میں صرف سامنے کو دیکھ سکتا ہوں، دائیں بائیں پیچھے اپنے نیچے مجھے کچھ پتہ نہیں کیا ہے۔ اسی لیے اگر اللہ تعالیٰ کے لیے جلسہ کا لفظ استعمال ہوتا تو شاید انسان پھر یہی قیاس کرتا کہ جس طرح میں بیٹھا ہوں، آگے دیکھتا ہوں اور مجھے دائیں بائیں اور پیچھے کی کوئی خبر نہیں اور نہ نیچے کی خبر ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی کچھ خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے لیے استوا کا لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ عرش پر مستوی ہو گیا، بس کافی ہے اتنا۔ ہم اس کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے
کہ وہ بیٹھ گیا یا بادشاہوں کی طرح تخت پر وہ جلوہ افروز ہوا، نہیں۔ یغشی اللیل النہار، جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے، اور اسی طرح رات دن کے پیچھے، پھر اسی طرح جس نے سورج اور چاند اور ستارے پیدا کیے، مسخرات بامرہ، سب اس کے فرمان کے تابع ہیں۔ اللہ نے ان کو فرمان دے رکھا ہے کہ بھئی تم نے اپنے اپنے مدار میں چلنا ہے، کل فی فلک یسبحون، ہر کوئی اپنے اپنے دائرے میں تیر رہا ہے۔ یہ ہے مسخر ہونا ان کا۔ الا لہ الخلق والامر، سنو لوگو، اسی کی تخلیق ہے اور اسی کا حکم ہے، بس یہ ساری تخلیق اسی کی ہے، کسی کی بھی نہیں ہے، اور ان پر حکم بھی اللہ تعالیٰ کا چل رہا ہے، کسی اور کا حکم نہیں چل رہا۔ میری ذات پر میرا حکم نہیں چل سکتا، نہ آپ کی ذات پر آپ کا حکم چل سکتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ وہ چلائے تو میں اٹھ بھی سکتا ہوں، چل بھی سکتا ہوں، کچھ کر بھی سکتا ہوں۔ وہ حکم دے تو میں بالکل بے بس ہو کے بیٹھ سکتا ہوں، ہل نہیں سکتا۔ دنیا میں ہو رہا ہے ایسا۔ تبارک اللہ رب العالمین، بڑا بابرکت ہے اللہ سارے جہان کا مالک و مددگار۔ ادعو ربکم، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپ کے، یہ ہے انداز، چپ کے اللہ کو پکارنا ہے، گڑ گڑا کے اللہ کو پکارنا ہے، کیونکہ چپ کے اللہ کو پکارنے میں جو سوز، جو آہ، جو دل سے بات نکلتی ہے، وہ واقعی اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے۔ چلانا، چیخنا اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے فرمایا انہ لا یحب المعتدین، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ چلا کے اللہ کو پکارتے ہیں، چیختے ہیں اس کے سامنے، یہ طریقے اچھے نہیں ہیں، یہ عبادت کے آداب کے بھی خلاف ہیں۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہو، جہاں امن و امان ہو، جہاں لوگ ٹھیک کام کر رہے ہوں، جہاں انسان، حیوان، جانور، چھوٹے چھوٹے پرندے آرام سے رہ رہے ہوں، وہاں ضرورت نہیں ہے کہ وہاں انسان آ کے کوئی ایسا فساد برپا کرے کہ نہ صرف انسان بلکہ یہ بے زبان مخلوق بھی متاثر ہو۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اللہ ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ۔ ڈر بھی ہو اللہ تعالیٰ کا کہ میں عبادت کر رہا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں میری عبادت کو میرے منہ پہ نہ مار دے، اس لیے ہوش سے، خیال سے، پورے دھیان کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کے میں اس کی عبادت کروں کہ گویا کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، اور جب عبادت کر بیٹھوں تو مایوس نہ ہوں بلکہ امید رکھوں کہ شاید اللہ تعالیٰ میری اس عبادت کو قبول کر لے گا۔ بس کوئی دکھاوا نہ ہو ایسی عبادت میں۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں کے قریب ہے، دور نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے ضرور نوازے گا جو اس طرح کے کام کریں گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے۔ گرمی کا موسم ہو، سخت لو چل رہی ہو، ہبس ہو، ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا اچانک ہی آ جائے تو ساری مخلوق خوش ہوتی ہے کہ آہا ہا مزہ آ گیا۔ حتیٰ اذا اقلت سحابا ثقالا سقناہ، پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں، یعنی سمندر سے بخارات بنتے ہیں، بادل بنتے ہیں، اور پھر ان میں پانی ہوتا ہے، ہوائیں ان کو اٹھا لیتی ہیں، تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف اللہ حرکت دیتا ہے اور وہاں می برسا کر اسی بنجر زمین سے، اسی مری ہوئی زمین سے طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے۔ دیکھو اس طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالیں گے، شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو۔
تمہارا ایمان بڑھ جائے کہ ہاں بھائی ایک بنجر زمین میں کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ بارش برسا کے کس طرح یہاں رویدگی اور سبزہ و شاداب سبزہ اور بہاریں جو یہاں نظر آتی ہیں، شادابی نظر آتی ہے، وہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر یہ سب نمایاں کر دی ہماری آنکھوں کے سامنے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں مار کے دوبارہ پیدا بھی کر سکتا ہے۔ یہ سبق ہے جو ہم نے لینا ہے۔ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ، جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ بارش برستی ہے دونوں زمینوں پر، ایک بنجر ہے، ایک شوریدہ ہے، شور والی ہے، سیم و تھور والی ہے۔ اب جو زمین اچھی ہے وہ فوراً اپنا پھل نکال لیتی ہے، اور جس کا دل اچھا ہے، قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی بارش جب اس کے دل پر ہوتی ہے تو وہ فوراً متاثر ہو کے اپنی ذات کے اندر سے بہترین کام، بہترین عمل، خوبصورت اخلاق، اچھا سلوک، یہ سب لوگوں کے سامنے نظر آ جاتا ہے کہ واقعی یہ بہترین پھل ہے۔ اور جو زمین تھور والی ہو، شور والی ہو، اس پر جتنی بھی بارش پڑے، اس نے اگر کچھ نکالنا بھی ہے تو کڑوا، کسیلا، کانٹے دار پھل، اور کچھ نہیں۔ یہی حالت ہوتی انسانی دل کی کہ اس پر اگر رحمت کی بارش پڑے تو اچھا پھل، اور خدا نخواستہ وہ اس کا اثر نہ لے، اللہ کی رحمت اس پر پڑی ہے وہ اثر نہ لے، تو اب اس میں اللہ کا کیا قصور ہے؟ اس نے ظاہر غلط کام ہی کرنے ہیں، وہ کہے گا میں غلط کاموں پر ہی راضی ہوں۔ كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ، اس طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں۔ تو بہرحال ایمان کے نور سے منور جو دل ہوتا ہے وہ اس پر اسلام کی بارش ہوتی ہے، جس سے وہ سیراب ہوتا ہے، اور جس کے دل میں ظلمت اور تاریکی ہو وہاں بارش بھی ہو تو وہ بارش اپنا کوئی اثر نہیں کرتی۔ اور البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، تو ہے کوئی جو نصیحت پکڑے۔ لقد ارسلنا نوحا، اب اس کی مثالیں دیکھیے۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم میں بھیجا، انہوں نے کہا اے برادران قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہ تمام انبیاء کرام نے یہ میسج، یہ پیغام اپنی امت کو دیا ہے، اور یہ سب سے پہلا میسج ہوتا ہے، اولین اور ٹاپ موسٹ کا، کہ اللہ کی عبادت کرو اور کسی کی نہ کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں۔ توحید، اللہ کو ایک ماننا۔ فساد ہی سارا یہی ہے دنیا میں، غلط خیالات بھی اسی بنیاد پہ بنے ہیں کہ ایک اللہ کیسے ہو سکتا ہے، بہت سے خدا ہے، بہت سے خدا ہیں، بہت سے خدا، یہ بارش برسانے والا ہے، یہ سبزہ اگانے والا ہے، اور یہ روزی دینے والا ہے، معلوم نہیں کیسے کیسے خدا ہیں، یہ نیکیوں کا خدا ہے، یہ برائیوں کا خدا ہے۔ یہ سب انسانی باتیں ہیں، کوئی وحی کی باتیں نہیں ہیں، انسان کی معلومات بس یہی ہیں کہ اس کے ذہن نے جس طرح کام کیا، اس نے اس کو ایک نظریہ بنا کے دوسروں کو پیش کر دیا، اور انسانوں نے اس کو قبول کر لیا۔ انہوں نے کہا اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں، میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، مجھے ڈر ہے۔ پہلے تمہیں ڈر نہیں ہے تو مجھے ڈر ہے۔ یہ نافرمانی، یہ اس طرح کا شرک تم کرتے رہو گے تو کہیں اللہ تعالیٰ کا تم پر کسی دن عذاب نہ آ جائے، اس لیے مجھے ڈر ہے، اس سے پہلے کہ وہ آئے میں تمہیں راہ دکھا رہا ہوں۔ قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبین، اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم صریح گمراہی میں مبتلا ہو۔ ملا
عربی زبان میں مل ان کہتا ہے، کہا جاتا ہے بھری ہوئی چیز کو۔ یہ ملا بھی کھاتے پیتے بھرے ہوئے لوگ تھے، سب کچھ تھا ان کے پاس، سردار تھے، بڑے تھے، اور انہوں نے جب محسوس کیا کہ یہ ایک سچی اور اصلاحی بات ہے، لوگوں کی اس میں اصلاح ہو سکتی ہے، لوگ ہمیں چھوڑ کے اللہ کے آگے جھکیں گے اور اس نبی کا کہنا مانیں گے جو نبی غریبوں کو بھی اسی صف میں کھڑا کرتا ہے جہاں امیروں کو کھڑا کرتا ہے، تو یہ نبی اپنی اس کوشش میں کامیاب نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے مخالفت کی اور کہا کہ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہم تو جناب آپ کو یوں دیکھ رہے ہیں کہ آپ صریح گمراہی میں مبتلا ہیں، ہمارا خیال یہی ہے۔ نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، اے برادران قوم، میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوا، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، مجھے مت کہو کہ میں گمراہ ہوں، ایک نئی بات تو میں کر رہا ہوں سمجھانے کی، اور فطری بات ہے جو تم نے کبھی نہیں سنی، تمہارے لیے وہ نئی ہے، اس لیے سنو، میں رب العالمین کا رسول ہوں، تو میں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، بس میں اوتار نہیں ہوں، کوئی ذلی خدا نہیں ہوں، رسول ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، شفقت کر رہا ہوں تم سے، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ وحی کے ذریعے جو مجھ پر آتا ہے، مجھ پر نازل ہوتا ہے، میں اسی علم کی بات کر رہا ہوں، تمہیں اس کا پتہ نہیں ہے؟ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آ گئی؟ یعنی میں تمہاری قوم کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا، اب میں تمہیں یہ باتیں کر رہا ہوں تو تم تعجب کر رہے ہو، تاکہ تمہیں وہ خبردار کرے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے۔ اس کا مقصد سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ تمہیں الرٹ کر دے، اور یہی بھی کہ غلط راہ پہ تم چل رہے ہو، تمہیں وہاں سے نکال کے سیدھی راہ پہ لانا چاہتا ہے، اور اس راہ پہ لا کے چاہتا ہے کہ اللہ کا رحم تم پر نازل ہو۔ تم مجھے کہتے ہو کہ میں گمراہ ہوں، میری باتوں میں تمہیں کیا ملتا ہے؟ بتاؤ تو صحیح، کون سی گمراہی کی باتیں ہیں؟ فَكَذَّبُوهُ، مگر اس سب کچھ کے باوجود انہوں نے جناب نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اپنی ضد اور جہالت سے جھٹلا دیا۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ بس یاد رکھیے، نوح علیہ السلام پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، نبی بنایا، رسول بنایا، اور انہوں نے اپنی زبان سے جو کچھ ان کو کہا وہ اس کو ماننے کے پابند تھے، مگر انہوں نے نہیں مانا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ انہم کانوا قوما عمین، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے، دیکھ نہیں رہے تھے کہ اللہ کا رسول ہے، بڑی خوبصورت باتیں اس کی، بڑے اچھے عمل ہیں، بڑی خوبصورت عبادت ہے، اچھے اخلاق ہیں، کیا ہے، کون سا ایسا کام ہے، مگر وہ اندھے تھے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، عقل کے اندھے بھی اور اسی طرح آنکھوں کے اندھے بھی۔ حق دیکھ کے وہ اس کو یا تو چھپا رہے تھے یا پھر اس سے نفرت کر رہے تھے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھیجا، کسی غیر کو نہیں بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، شرک سے اجتناب کرو، اور سنو، میں تمہیں اللہ کی بندگی کی بات کر رہا ہوں، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں، پھر کیا تم غلط روی سے پرہیز نہ کرو گے؟ اور یہ بات کیوں نہیں مانتے؟ مان لو اس کو۔ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، ان کی قوم کے سرداروں نے جو ان کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے، جواب میں کہا، ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں، تم کم عقل انسان ہو، ہم بڑے عقل مند ہوشیار لوگ ہیں، ہم جانتے ہیں زمانے کے اونچ نیچ، تمہیں کیا پتا؟ پہلا الزام کہ تم سفیہ ہو، بے وقوف ہو، کم عقل ہو، اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو، ساتھ اور بھی بات چڑھا دی، الزام دوسرا بھی دے دیا کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔
قال یا قوم لیس بی سفاہۃ، انہوں نے کہا اے برادران قوم میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں۔ جب الزام لگے تو اس کی فوراً تردید کر دینی چاہیے کہ میں ایسا نہیں ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ میں کسی کا مد مقابل نہیں ہوں، نہ کوئی سیاسی حریف ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، مجھ پر بھروسہ کرو۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ ایک سیدھی سیدھی بات ہے، اس پر تعجب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب تنو مند کیا۔ پھر اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ تم اتنے ماشاءاللہ لمبے قد کے لوگ ہو، جان رکھنے والے، دنیا میں کوئی قوم تمہارے جیسی اللہ نے پیدا ہی نہیں کی۔ بڑے بڑے اونچے اونچے مکانوں میں، اونچی اونچی چھتوں والے مکانوں میں تم رہتے ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بے شمار اور کرشمے بھی تم یاد کرو جو اللہ نے تمہیں دے رکھے ہیں، تمہارے وجود کو بخش رکھے ہیں، تمہارے علاقے میں تمہاری جو دھاک ہے وہ دنیا بھر میں بٹھا رکھی ہے کہ کوئی تمہیں چیلنج نہیں کر سکتا۔ فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون، بس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو تم یاد کرو، امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ قالو، انہوں نے جواب میں کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور ان خداؤں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں؟ تمہارے کہنے پہ سب کو چھوڑ دیں؟ تو دلائل جو جناب ہود علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنی قوم کو دے رہے تھے، ان کا جواب جب ان سے کچھ نہ بن پڑا تو یہی کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اچھا تو لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے۔ بس یہ سب واقعات اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو سنا رہے ہیں اور آپ قریشیوں کو سنا رہے ہیں کہ دیکھ لو کتنا معاملہ ملتا جلتا ہے۔ ہود کے ساتھ ان کی قوم کیا سلوک کر رہی ہے، وہ کس طرح پیار اور محبت سے ان کو سمجھا رہے ہیں، مگر ان کے ملا جو ہیں، سردار جو ہیں، وہ مخالفت بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ لفظ بھی کہتے ہیں تمہارا حال بھی یہی ہے، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں مگر تم ہو کہ مجھے اسی طرح جواب دے رہے ہو، جیسے ایک نافرمان قوم اپنے نبی کو دیتی ہے۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، انہوں نے کہا تمہارے رب کی پھٹکار اب تم پر پڑ گئی اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں؟ یعنی تم نے اپنے خداؤں کے کچھ نام رکھے ہوئے ہیں اور ان ناموں کی وجہ سے تم جھگڑتے ہو۔ میں تمہیں کہتا ہوں اللہ رازق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، وہی ہے جو ہمیں مشکلات سے نکالتا ہے، وہی ہے جو ہماری حاجتوں کو پورا کرتا ہے، وہی ہے جو ہماری انتہائی مشکل وقت میں مدد وہی کرتا ہے۔ تو بس یہ نام ہے جو تم نے اپنے خداؤں کے رکھے ہوئے ہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں، تم کہتے ہو نہیں یہ بھی ہیں، اور ان کی وجہ سے تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو، جبکہ یہ نام تم نے خود رکھے ہیں ان کے، جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے۔ کون سی سند ہے؟ کون سی تمہارے پاس ایسا ثبوت اور شہادت ہے جو کہہ سکو کہ واقعی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے؟ یہ ثبوت نہیں ہوتا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے کرتے پایا، یہ ثبوت نہیں ہوتا۔ فانتظروا، تو ٹھیک ہے، اچھا تم بھی انتظار کر لو، تم اتنے بے حس ہو گئے ہو، تم ڈھیٹ بن گئے ہو، تو ٹھیک ہے تم بھی انتظار کر لو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، آخر کار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے۔ عذاب کی ایک بڑی پہچان یہی ہوتی ہے
کہ اس میں صرف نافرمان لوگ ہلاک ہوتے ہیں۔ یہ ہے جڑ کاٹنا۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ان لوگوں کی جڑ ہم نے کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے۔ اپنے آپ کو جب انسان بڑی شے سمجھے اور یہ کہے من اشد منا قوہ، ہم میں کون ہے انسانوں میں جو ہم سے زیادہ قوت کے اعتبار سے زیادہ طاقتور ہو، ہم ہی ہیں۔ بس دماغ میں یہ خیال آیا اور اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھا کہ وقت کے رسول اور نبی کی بات کو کوئی اہمیت ہی نہ دی۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم عاد کی تباہی کے بعد قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اور یہ وہی لوگ تھے جو جناب ہود علیہ السلام پر اور ایمان بھی لائے تھے، اور ان کی جو نسل تھی ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھایا۔ اور یہ قوم سمود حجاز اور شام کے درمیان حجر نام کی بستی تھی، وہاں آباد تھی۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم 9 ہجری کو جب تبوک تشریف لے جا رہے تھے تو اس کے قریب سے بڑی تیزی سے گزر کے چلے گئے، اور قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی دلیل آ گئی ہے، اور یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ نشانی مانگی قوم نے، تم اللہ کے نبی ہو تو کوئی معجزہ تو دکھاؤ، اور ہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سامنے جو چٹان ہے یہ پھٹے اور اس کے اندر سے ایک زندہ اونٹنی نکال کے لا کے دکھاؤ۔ انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی پھاڑا سب کچھ، چٹان پھٹی اور اندر سے زندہ اونٹنی باہر نکل آئی، اور فرمایا ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ، تم نے نشانی مانگی تھی، لو اب آ گئی ہے۔ اب اس کے لیے ایک کام کرنا کہ اس کو چھوڑ دینا، اس کو کچھ کہنا نہ، یہ جہاں چاہے چرتی پھرے، اس کو برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا۔ بس اگر تم نے خدا نہ خواستہ کوئی برے ارادے سے اس کو ہاتھ لگایا، اس کو مارنا چاہا اور مار دیا، تو بس وہی سمجھ لو کہ تمہاری اس سے بڑھ کر اور کوئی برائی نہیں، اس لیے کہ تم نے جب ثبوت مانگا تمہیں دے دیا، اب معجزے کو تسلیم کرنا تم پر فرض ہے، اور اگر نہیں مانو گے، تسلیم نہیں کرو گے، تو پھر نتیجہ یہی نکلے گا کہ سخت دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں یہ مقام بخشا کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالی شان محل تعمیر کرتے ہو۔ تم بڑے کاریگر لوگ ہو، بہترین سنگ تراش ہو اور زبردست انجینئر ہو، اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو، یعنی ان کی قابلیت کا اعتراف بھی کر رہے ہیں جناب صالح علیہ السلام۔ تو پتہ چلتا ہے بڑے محل تعمیر کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، بس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ۔ یعنی اللہ نے تمہیں اگر دنیاوی علم نصیب کیا ہے، دنیاوی آرٹس یا فنون سکھائے ہیں، تمہیں اس میں کمال عطا کر دیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اپنی اس فن پہ اتراؤ، بلکہ سمجھو کہ اللہ کی ایک دین ہے، خاص رحمت ہے مجھ پر، میں اس کا شکر گزار بندہ بنوں گا۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، پس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جانا اور زمین میں فساد برپا نہ کرنا۔ یعنی ہوتا پھر یہی ہے کہ انسان جب اللہ کو بھول جائے تو پھر عیاشیوں میں انسان پڑ جاتا ہے، نعمتوں کی قدر نہیں کرتا اور آخرت کے خوف سے بھی بے نیاز ہو جاتا ہے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقہ کے ان لوگوں سے
جو ضعیف اور کمزور جو مسلمان ہو گئے تھے، جو ایمان لائے تھے، کہا کیا تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم واقعی جانتے ہو کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہے؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، انہوں نے جواب دیا بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں اسے ہم مانتے ہیں۔ تو یہ جواب بتاتا ہے کہ انہوں نے صالح علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شخصیت کو جانا پہچانا تھا، جیسے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو قریشی کہا کرتے تھے کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون، ان بڑائی کے مدعیوں نے کہا جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کے منکر ہیں، ہم تو نہیں مانتے، ہم تو بڑے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، تم بے وقوف ہو۔ فعقروا الناقۃ، پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ وعتوا عن امر ربہم، اور پورے تمرد کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر ڈالی۔ مارنے والے چند لوگ تھے مگر اونٹنی کے مرنے پر سب راضی تھے، اور پھر کہنے لگے اے صالح لے آؤ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتے ہو، اور اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے۔ فأخذتهم الرجفہ، آخر کار ایک دہلا دینے والی چیخ نے، چنگھاڑ نے انہیں آ لیا، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ یہ نتیجہ نکلا۔ فتولی عنہم، اور صالح علیہ السلام یہ کہتے ہوئے ان کی بستیوں سے نکل گئے اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا تھا، بڑی مشقت سے تمہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی، بڑی شفقت سے میں نے تمہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی، تمہیں سمجھایا بجھایا مگر تم سمجھے نہ۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، مگر میں کیا کروں، میں نے تو تمہاری خیر خواہی کی مگر میں کیا کروں کہ تجھے اپنے خیر خواہ پسند ہیں ہی نہیں۔ کیا ہو سکتا ہے؟ اب بھگتو۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے پیغمبر بنا کے بھیجا۔ پھر یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، یہ قوم کیا کرتی تھی؟ کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا؟ اِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو؟ بل انتم قوم مسرفون، حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ یعنی یہ کیا چیز تم نے انوینٹ کی ہے؟ کیا کیا سوچتے رہتے ہو کہ اپنی جذباتی یا شہوانی خواہش جو ہے اس کی تکمیل کے لیے ہمیں کون کون سے راستے تلاش کرنے چاہیے، اور تم نے راستہ نکالا ہے تو یہی۔ وما کان جواب قومہ الا ان قالوا، مگر ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستی سے، بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں۔ ہم اگر گندے لوگ ہیں تو یہ پاک باز لوگ ہمارے اندر کیوں رہتے ہیں؟ نکالو ان کو، ہم کو تو گندا بناتے ہیں، پھر گندوں میں ان لوگوں کا کیا کام؟ یہ تو بڑے پاک لوگ ہیں، نکل جائیں یہاں سے۔ انہم اناس یتطہرون، بڑے پاک باز بنتے پھرتے ہیں یہ۔ فانجیناہ، آخر کار ہم نے لوط علیہ السلام واہلہ، اور ان کے گھر والوں کو جو معتقدین تھے ان سب کو، بجز ان کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، بچا کر نکال دیا، اور اس قوم پر برسائی ایک بارش۔ پھر دیکھو کہ ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ اس پوری بستی کو فرشتوں نے اپنے پروں پہ یوں اٹھایا، اوپر لے گئے، اور اوپر جا کے اس کو الٹا دیا، وہ نیچے اور اوپر سے پتھروں کی بارش، ایک ایک کو جو ہی زمین پہ آئے تو پچک گئے، اور پھر اوپر سے پتھروں کی بارش۔ نتیجہ یہ کہ وہ سب وہیں دفن ہو گئے، ختم ہو گئے، بدبودار علاقہ بن گیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور اس قوم پر برسائی ایک بارش۔
پھر دیکھو کہ ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ آج بھی وہ مقام موجود ہے، صدوم نام کی جو بستی تھی وہاں پر ایک بدبودار پانی کھڑا ہے اور کوئی بھی اس کے قریب نہیں پھٹکتا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ تجارت پیشہ قوم تھی، اس میں بگاڑ تھا۔ بگاڑ کس چیز کا تھا؟ ناپ تول کی کمی کا، ڈنڈی مارنے کا۔ لین دین میں جو قوم دیانتدار نہیں اس پر کوئی اعتماد نہیں کرتا، وہ بے ایمان قوم ہوتی ہے، جو چیز دے کچھ اور پیسے لے کچھ۔ یہ حالت جس کی ہو تو یہ بھی بہت بڑی اخلاقی خرابی ہے۔ تو مدین کی طرف ہم ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے کہا ہے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں۔ ایک برائی یہ تھی کہ وہ شرک کرتے تھے، اور پھر دوسری برائی یہ تھی جو آگے آ رہی ہے، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے رہنمائی آ گئی ہے۔ یعنی توحید کی دعوت کے ساتھ ساتھ اب تجارت کے جو اخلاقی اصول اور ضابطے ہیں وہ میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، لہذا وزن اور پیمانے پورے کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جب کہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے۔ اچھے بھلے کھاتے پیتے لوگ ہو، لین دین تمہارا بالکل صحیح تھا، تم نے یہ ابتدا کر دی ہے تو اس سے بڑی خرابی ہوگی۔ اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر واقعی تم مومن ہو۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، اور زندگی کے ہر راستے پر رہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوف زدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو اللہ واحد کے راستے سے روکنے لگو اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے درپے ہو جاؤ۔ یعنی اس طرح کے کام نہ کرو کہ تم ناکے لگا کے بیٹھ جاؤ کہ جس راستے سے بھی کوئی مومن گزرے اس کو تم دھمکیاں دو اور اس کے ساتھ ساتھ غلط فہمیاں بھی ڈالو، اور پھر ساتھ ساتھ تم جارحانہ کارروائیاں بھی کرو۔ یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ یاد کرو، وذکروا، یاد کرو وہ زمانہ جب کہ تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا، اور آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ دیکھو ماضی کو دیکھو، قوم عاد تھی، قوم نوح تھی، قوم سمود تھی۔ تو اس لیے یہ بھی ایک انجام کو بھی دیکھو۔ اور پھر ایک بہت بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کر رکھی ہے وہ یہ کہ کسی قوم کی کثرت تعداد جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ، اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا، فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، تو صبر کے ساتھ پھر تم دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، تو ہے کوئی جو نصیحت پکڑے۔